عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں اس کو شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو، اور وہ اس قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی، سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے قولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف بڑھے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر حمید بن مسلم نے کہا کہ تم مریض بچے کو قتل کرتے ہو۔ شمر نے ان کو چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور بولے ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے۔ ابن زیاد کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹانپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے، اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اہل غازریہ نے 1 روز بعد دفن کیا۔ قولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم سے نہ رہا گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، اور یہ سب دیکھ کر رو پڑے اور یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدہ فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں اور بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا، گویا زمین اور آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ کسی لونڈی نے بتایا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہیں۔ اس پر ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ حضرت زینب کڑک کر بولی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔
ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہاری غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت فاطمہ کا دل بھر آیا اور رونے لگیں اور کہا، تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ زیاد بولا، وہ تو قتل کر دیا گیا ہے۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ ابن زیاد نے علی اصغر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا، میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب ان کی پھوپھی کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہ بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں، اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ ابن زیاد نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے واقعے کی تفصیل بتا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو، مکمل فتح حاصل ہوئی ہے، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر اور عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرماوے۔ اور کسی شخص کو کوئی انعام نہیں دیا گیا۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا تو کہنے لگی، امیر المومنین، کیا ابن بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہند یہ سن کر رونے لگیں۔ اس کے بعد عورتیں اور بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو رونے لگیں۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا یا سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ بعض روایت میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا، ان کا سر لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا، کاش میں تکلیف ہی اٹھا لیتا اور حسین کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ جو چاہیں کریں، اگرچہ میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا۔ عام مورخین ابن تاثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 ہفتے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا، دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہ بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو، اور یہ ان کے اعمال کی سزا نہیں بلکہ اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ سبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اندھا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح ہوئی پڑی ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی سلائی میری آنکھوں میں لگائی، صبح اٹھا تو اندھا تھا۔
نیز ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش رو تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس روز میں نے سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں۔ یہ آگ مجھے جھلسا دیتی ہے اور اسی حالت میں یہ آدمی چند روز بعد مر گیا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس نہ بجھتی تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے، پیاس سے تڑپتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا، اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں اور اس کی زندگی اس واقعے کے بعد 2 سال 8 ماہ رہی، یا ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہ رہی۔ اللہ نے اس کو بہت ذلالت دی اور وہ اسی ذلت سے ہلاک ہو گیا۔ واقعہ شہادت سے 5 سال بعد 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ قاتلان حسین کے علاوہ سب کو امن دیا جاتا ہے اور قاتلان حسین کی تفتیش اور تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے۔ شمر ذوالجوشن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شقی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کو ڈال دی گئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے گر گیا اور اسے ذبح کر دیا گیا۔ عمرو بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا۔ مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے اور حفظ کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سنان بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا اور اس کا گھر منہدم ہو گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرت ناک انجام دیکھ کر بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے، یعنی عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔